اشارات ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ اشارات کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع دوسرا غزہ اور امت کی ذمہ داری۔ ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن ستمبر 2025۔ ایک غزہ کا مقتل ساری دنیا کے سامنے ہے۔ دوسرے غزہ کے بارے میں خود اس کے ہمسائے میں بسنے والے بھی بے خبر، لا تعلق یا مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ اس غزہ سے مراد ہے مقبوضہ جموں و کشمیر پر ٹوٹنے والی قیامت اور لمحہ بلمحہ مسلط کی جانے والی براہمنی توسیع پسندانہ درندگی۔ دنیا بھر میں عام لوگ بجا طور پر اہل غزہ کے غم کی ٹیسیں روح کی گہرائیوں تک محسوس کر رہے ہیں، جو انسانی دردمندی کا ایک قیمتی پہلو ہے، جبکہ انہی قوموں کے حکومتی ایوانوں میں بیٹھے حکمران سنگ دلی کے عنوان اور ہر جگہ ظلم کے معاون ہیں۔ براہمنی سامراج نے دنیا کے سامنے جھوٹ، دھوکے اور مادی مفادات کے لالچ پھیلا کر ان حکمرانوں پر اندھا پن مسلط کر رکھا ہے۔ دوسری طرف قلم اور کیمرے نے بھی اپنی گواہی پیش کرنے کے بجائے اس سفاکیت کو بیان کرنے سے رخصت لے رکھی ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ عالمی بحرانی حالات میں اپنے ایجنڈے کے حصول کی کوشش کی ہے۔ 9/11 کے افسوسناک واقعے کے بعد جب امریکی سربراہی میں دنیا کی ریاستی قیادتیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں تو انڈیا نے ایک طرف کشمیر میں حریت اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنے میں شدت برتی تو دوسری طرف خود انڈیا کے طول و عرض میں مسلمانوں کے خلاف ہندوتوا گردی کی درندگی کو پروان چڑھایا۔ اس تحریر میں جموں و کشمیر میں ایک خاص انداز سے انڈین حکومت اور فوج کی اس پالیسی کو دیکھنے کے لیے کچھ تفصیلات دی جا رہی ہیں جو گزشتہ 1.5-2 ماہ میں اخبارات اور ابلاغ کے دیگر ذرائع سے سامنے آئیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی کچھ روا رکھا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض چند مثالیں ہیں۔ ان اطلاعات اور خبروں کو چند لفظوں کا مجموعہ سمجھ کر نظر انداز کر کے سرسری طور پر دیکھ کر آگے بڑھ جانا انتہائی غفلت اور سنگ دلی ہوگی۔ کاش پڑھنے اور جاننے والے ان مظلوم کشمیری بھائیوں کے روز افزوں دکھ کو محسوس کر سکیں۔ ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس انداز میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے صبح و شام گزر رہے ہیں۔ 16 جون ضلع کپواڑہ ماور بالا کلم آباد میں انڈین انتظامیہ نے کشمیری حریت رہنما عبدالحمید لون کی 4 کنال پر آبائی زرعی اراضی ضبط کر لی، جنہوں نے انڈین مظالم سے تنگ آ کر 90 کے عشرے میں آزاد کشمیر کی طرف ہجرت کی تھی۔ 17 جون ضلع سری نگر بادامی باغ میں انڈین فوج کے ایک نائک پی کمار نے اپنے کیمپ میں خودکشی کر لی۔ اس طرح گزشتہ چند برسوں کے دوران مقبوضہ جموں و کشمیر میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کرنے والے انڈین فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی تعداد 630 ہو گئی ہے۔ 21 جون ضلع بانڈی پورہ کیتسن ہنلی پورہ میں ایک ناکے پر ایک عام شہری بشیر احمد کو گرفتار کر لیا۔ پہلگام میں 2 نوجوانوں پرویز احمد جوتھر اور بشیر احمد جوتھر کو پہلگام فالس فلیگ میں ملوث کر کے گرفتار کر لیا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مقبوضہ جموں و کشمیر میں اب تک 4000 سے زیادہ نوجوان گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ ضلع سامبا گاؤں بڑودی میں ایک خاتون سمیت 4 افراد گرفتار کر لیے۔ 23 جون انڈین فوج نے ضلع اودھم پور بسنت گڑھ کے رہائشی محمد شفیق کی آبائی زرعی اراضی ضبط کر لی، جبکہ محمد شفیق کو گزشتہ برس جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 24 جون سری نگر کے زیڈ بل میں امام بارگاہ کے مرکزی دروازے کے باہر سڑک پر اسرائیلی پرچم کی گریفٹی بنانے پر 3 نو عمر بچیوں کو گرفتار کر کے تفتیش کی، بری طرح ڈرایا دھمکایا اور مستقبل میں اسرائیل کے خلاف احتجاج نہ کرنے کا حکم دیا۔ 25 جون ضلع کپواڑہ ہندوواڑہ بگٹ پورہ نیو کالونی میں جماعت اسلامی کے ایک کارکن محمد امین شاہ کے گھر میں گھس کر پولیس نے جائیداد کی دستاویزات، دینی کتب، موبائل فون اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے۔ جموں میں پولیس نے ایک مسلمان کو جوتوں کے ہار پہنا کر پولیس گاڑی کے بونٹ پر بٹھا کر سڑکوں پر گشت کرتے ہوئے انسانیت کی تذلیل کی۔ 26 جون ضلع اودھم پور بسنت گڑھ میں ایک جعلی مقابلے میں انڈین فوجیوں نے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے۔ 27 جون ضلع بارامولہ کے علاقے سوپور میں 3 کشمیری نوجوانوں عرفان محی الدین ڈار، محمد آصف خان اور گوہر مقبول راتھر کو گرفتار کر کے جموں کوٹ بھلوال جیل میں ڈال دیا۔
29 جون انڈین افواج نے ضلع سری نگر میں 32 مختلف مقامات پر انسانی حقوق کے کارکنوں اور آزادی پسندوں کے گھروں پہ چھاپے مارے۔ ضلع سری نگر کے باہر 65 مقامات پر چھاپے مارے اور بڑی تعداد میں جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ 30 جون ضلع راجوری کیری میں انڈین فوج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید اور 1 کو گرفتار کر لیا۔ ضلع پلوامہ پامپور میں محمد مقبول وانی نظر بند کارکن کے گھر پر چھاپا مارا اور موبائل فون، کمپیوٹر سمیت اہم دستاویزات اپنے قبضے میں لے لیں اور گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی۔ 1 جولائی سری نگر لال چوک میں لوگوں نے انڈین اور مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں کشمیری نوجوانوں کی طویل نظر بندیوں کے خلاف مظاہرہ کیا تو پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا، مقدمے قائم کیے۔ اسی طرح ضلع پلوامہ ترال میں تلاشی آپریشن کے دوران 2 نوجوان گرفتار کر لیے ہیں۔ ضلع کولگام میں جغرافیہ کے پروفیسر اور معروف سماجی کارکن ڈاکٹر باری نائک کو حراست میں لے لیا۔ 9 جولائی ضلع کپواڑہ لولاب میں ایک کشمیری حریت رہنما غلام رسول شاہ کی 5 کنال 3 مرلے پر مشتمل زرعی اراضی کو ضبط کر لیا ہے۔ ضلع پونچھ کے ڈسٹرکٹ جیل میں انڈین پولیس نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرتے ہوئے کشمیری سیاسی قیدیوں کو لاٹھی چارج کرتے ہوئے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ پونچھ ڈسٹرکٹ جیل میں کشمیری نظر بندوں کو زبردستی داڑیاں منڈوانے کا حکم دیا گیا اور جیل میں قرآن پاک کی تلاوت پر بھی پابندی عائد ہے۔ 10 جولائی ضلع پلوامہ میں 54 سالہ سجاد احمد شاہ ساکن کپواڑہ پنزگام کی لاش پراسرار حالت میں کدلبل پامپور سے ملی ہے۔ 11 جولائی میر وائز عمر فاروق کو جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی اور گھر پہ نظر بند کر دیا۔ میر وائز عمر فاروق جامع مسجد میں نماز جمعہ کے خطبے میں 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے تھے۔ 12 جولائی ضلع بانڈی پورہ پتو شاہی میں کشمیری مسلمان حاشر رفیق پرے نامی شہری کی 1 کنال اور 18 مرلے سے زائد اراضی اور 1 رہائشی مکان ضبط کر لیا ہے۔ جائیداد کی مالیت 3.5 کروڑ 59 لاکھ یعنی 10.5 کروڑ پاکستانی روپے ہے۔ 16 جولائی ضلع بڈگام ہروانی چیوا اور کھاگ منظور احمد چوپان کا 2 منزلہ رہائشی مکان، محمد یوسف ملک کا 2 منزلہ مکان اور 5 کنال 13 مرلے اراضی اور بلال احمد وانی کی 19 مرلے زرعی اراضی سمیت 3 جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ ضلع بانڈی پورہ میں بی جے پی سے وابستہ ایک سرپنچ کی مسلمانوں کے خلاف غنڈہ گردی کے خلاف لوگوں نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 17 جولائی ضلع بانڈی پورہ سنبل میں انڈین فوجی نے ایک پی ایچ ڈی اسکالر محمد زبیر کی گاڑی کو بلا جواز ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ 18 جولائی ضلع بارہمولہ سوپور کرال ٹینگ میں عرفان احمد انتو کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا۔ عرفان احمد انتو غیر قانونی طور پر جیل میں قید ہیں۔ انہیں آزادی پسند تنظیم مسلم لیگ کارکن قرار دیتے ہوئے چھاپے کے دوران گھر سے کاغذات، موبائل فون اور لیپ ٹاپ قبضے میں لے لیے۔ 20 جولائی انڈین فوج نے مختلف اضلاع سری نگر، بڈگام، پلوامہ اور گاندربل میں حریت پسند کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران 2 درجن سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان پر سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے رکھنے کا الزام ہے۔ 21 جولائی ضلع اسلام آباد گنشی بل سے منیب مشتاق شیخ کو چہرے کی شناخت کے نظام FRS کی مدد سے گرفتار کیا۔ اسی طرح محمد طاہر اور حفیظ اللہ کو گرفتار کر کے کٹھوعہ ڈسٹرکٹ جیل اور بھدرواہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ 23 جولائی ضلع بانڈی پورہ کے علاقی گڈورا میں انڈین فوج نے طارق احمد، بلال احمد اور مدثر احمد کو گرفتار کر لیا۔ 25 جولائی ضلع پونچھ کرشنا گھاٹی میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں انڈین فوج کا ایک اہلکار للت کمار ہلاک جبکہ ایک آفیسر JCO سمیت 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ ضلع بارہمولہ ربن سوپور میں انڈین پولیس نے جاوید احمد ڈار کی 3 کنال اور 3 مرلہ اراضی اور رہائشی مکان ضبط کر لیا ہے۔ ضلع کپواڑہ بٹا پورہ ہیہامہ میں پتوالی پسوال کی 2 کنال 14 مرلہ اراضی، کپواڑہ ضلع کرناہ میں عبدالحمید شیخ کی 3 کنال 6 مرلہ، خوشحال پٹھان کی 18 مرلہ اور اسی ضلع کے علاقے نواب گرہ میں منظور احمد شیخ کی 2 کنال اور 9 مرلہ اراضی پر قبضہ کر لیا۔ ضلع جموں انڈین پولیس نے 21 سالہ کشمیری نوجوان محمد پرویز احمد کو ضلع کے نواحی علاقے سورے چک میں تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ پرویز کو اس وقت شہید کیا جب وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ ستواری میں موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔
28 جولائی ضلع کپواڑہ کرالپورہ میں انڈین فوج نے ایک نوجوان ولی محمد میر کو گرفتار کر لیا۔ ضلع سری نگر کے علاقے داچھی گام میں مجاہدین اور انڈین فوج کے درمیان ایک مارکے میں 3 مجاہدین کمانڈر سلیمان شاہ، ابو حمزہ اور جبران بھائی نے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ سری نگر کے ایک پہاڑی علاقے ڈھگون میں انڈین فوجیوں نے خانہ بدوش گوجر قبائلیوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ راجوری میں محمد لیاقت، محمد اعظم، شوکت احمد اور عبد القادر کو ایک فوجی کیمپ میں درجن بھر اہلکاروں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں تینوں افراد نہایت تشویشناک حالت میں زخمی پائے گئے۔ 30 جولائی ضلع پنچ کسیلیان میں جھڑپ کے دوران انڈین افواج نے 2 مجاہدین کو شہید کر دیا۔ 1 اگست ضلع شوپیاں الیال پور سے ایک 40 سالہ شخص ریاض احمد لون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ایک تلاشی مہم کے دوران ضلع راجوری میں ایک سرکاری اسکول ٹیچر سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع کولگام دیوسر میں جیل میں قید کشمیری محمد اشرف کی منقولہ جائیداد، ایک کار اور دیگر املاک ضبط کر لیں۔ 2 اگست ضلع کپواڑہ ہائی ہاما میں ایک 18 سالہ نوجوان محمد اسلم خان کی تشدد شدہ لاش قریبی جنگل میں پائی گئی۔ 3 اگست انڈین فوج کے کرنل نے سری نگر ہوائی اڈے پر ہوائی کمپنی اسپائس جیٹ کے ملازمین کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ایک ملازم کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، جبکہ دوسرے ملازم کے جبڑے توڑ دیے گئے۔ یہ واقعہ سری نگر سے دہلی جانے والی پرواز کے بورڈنگ عمل کے دوران پیش آیا۔ ضلع اسلام آباد میں انڈین پولیس نے ایک کشمیری نوجوان منظور احمد کو، جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور اپنے بزرگ والدین کا سہارا تھا، دوران حراست شدید تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ضلع کی جیل میں دوران حراست پیش آیا۔ مسلسل 3 دن تک تشویشناک حالت میں رہنے کے باوجود جیل حکام نے منظور احمد کو بروقت طبی امداد فراہم نہیں کی، جس کے باعث ان کی شہادت ہوئی۔ 6 اگست انڈین دارالحکومت نئی دلی میں انڈین پولیس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر نے 2 کشمیریوں محمد ایوب بٹ اور محمد رفیق شاہ نامی تاجروں کو لاجپت نگر سے گرفتار کیا۔ انڈین پولیس نے سری نگر کے عیدگاہ علاقے میں ایک کشمیری نوجوان ریاض احمد کو دوران حراست بہیمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا۔ نوجوان کے اس حراستی قتل پر علاقے کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔ ضلع کٹھوعہ بنیکے کے رہائشی محمد اشرف کی 5 مرلہ غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی۔ کٹھوعہ، اودھمپور اور سامبا اضلاع میں حریت پسند کشمیریوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے قابض حکام نے انڈین فوج کی 25 مزید کمپنیوں اور کوبرا کمانڈوز کے 2 یونٹ تعینات کر دیے ہیں۔ جموں کی ایک خصوصی عدالت نے جماعت اسلامی کی فلاحی سرگرمیوں کے لیے فعال 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور راجوری کے ایک ٹرسٹ کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اور پھر امیر محمد شمسی، عبد الحمید گنائی اور مشتاق احمد میر اور الہدا ایجوکیشنل ٹرسٹ کے خلاف خصوصی عدالتی حکم سنایا۔ 8 اگست انڈین انتظامیہ نے 25 کتب پر پابندی عائد کر دی۔ 11 اگست ضلع کٹھوعہ کے سرحدی علاقے میں انڈین فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک پاکستانی باشندے کو شہید کر دیا ہے۔ 12 اگست ضلعی مجسٹریٹ سامبا آیوشی سوان نے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان بین الاقوامی جنگ بندی لائن سے ملحق 2 کلومیٹر کے فاصلے پر 2 ماہ کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے، جو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک مؤثر رہے گا۔ بحوالہ ہندوستان سماچار۔ 13 اگست ضلع بانڈی پورہ میں 3 کشمیریوں اشفاق احمد بٹ، جمیل احمد خان اور منظور احمد ڈار کی 2 کنال اور 12 مرلے پر مشتمل اراضی ضبط کر لی، جس کی مالیت 2 کروڑ 11 لاکھ انڈین روپے ہے۔ پولیس نے تینوں افراد کو آزادی پسند سرگرمیوں سے وابستہ قرار دیا۔ ضلع بارہمولہ اڑی میں فوجی آپریشن کے دوران مجاہدین اور انڈین فوج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ایک انڈین فوجی ہلاک جبکہ دیگر 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ انڈین فوج نے آپریشن کے دوران گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو سخت ہراساں کیا اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کی۔ 14 اگست ضلع کپواڑہ، وجھاما اور گلگام کے جنگلاتی علاقوں میں تلاشی آپریشن میں انڈین افواج نے 3 نوجوانوں کو مجاہد تنظیم کے کارندے قرار دے کر گرفتار کر لیا۔ ضلع کولگام کی تحصیل دمہال ہانجی پورہ کے دیوسرا کہال کے جنگلاتی علاقے میں مجاہدین اور انڈین فوج کے درمیان ایک خونی معرکہ ہوا،
جو 12 دن تک جاری رہا۔ مارکے کے نتیجے میں مجاہد حارث نذیر ڈار ولد نذیر احمد ڈار ساکن راجپورہ ضلع پلوامہ، ذاکر احمد گنائی ولد غلام محی الدین ساکن پتال حامہ گولگام اور عادل رحمان ڈینٹو ولد عبد الرحمان ساکن گلاب باغ آرم پورہ سوپور سمیت 4 مجاہدین نے مردانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ جھڑپ کے دوران انڈین فوج کے 2 اہلکار لانس نائک پرتپال سنگھ اور کانسٹیبل ہرمندر سنگھ ہلاک اور 1 درجن سے زائد فوجی زخمی ہوئے۔ اس کارروائی میں انڈین فوج نے ڈرونز، ہیلی کاپٹر اور ایلیٹ اسپیشل فورسز کو بھی استعمال کیا۔ 15 اگست ضلع بانڈی پورہ کے گاؤں کوئل مقام کے رہائشی 55 سالہ بشیر احمد گوجر کی لاش ایک باغ سے ملی ہے۔ وادی کے طول و عرض میں لوگوں نے انڈیا کے یوم آزادی کو یوم غلامی اور یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ انڈین فوج نے کپواڑہ، بانڈی پورہ، بارامولہ کے اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ 10 اضلاع میں سے خاص طور پر راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، اودھمپور، کٹھوعہ میں سخت پابندیاں نافذ کر کے تلاشیاں لی گئیں اور راستوں میں مسافروں ہی کو نہیں بلکہ گھروں میں مقیم شہریوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کیا، جس پر نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا، پہلگام فالس فلیگ کو جواز بنا کر جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہ کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ 16 اگست حکومت نے 21 سرکاری ویب سائٹس بند کر دی ہیں تاکہ شہری براہ راست دفاتر میں پہنچ کر خوار ہوں۔ 25 اگست تک ان غیر فعال سرکاری ویب سائٹس کی تعداد 150 تک پہنچ گئی۔ 20 اگست بارامولہ بنڈی پائن کے آصف مقبول ڈار کے باغات اور مکانات ضبط کر لیے گئے۔ بجیہاڑ گری کے عادل حسین ٹھوکر کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی گئی اور محاصرہ کر کے 6 افراد کو گرفتار کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسکولوں پر قبضہ۔ 22 اگست 2025 کو مقبوضہ جموں و کشمیر حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا۔ چونکہ وزارت داخلہ حکومت ہند نے 28 فروری 2019 اور بعد ازاں 27 فروری 2024 کے تحت جماعت اسلامی جموں کشمیر کو ایک غیر قانونی تنظیم قرار دیا تھا، کیونکہ ایجنسیوں نے ایسے متعدد اسکولوں کی نشاندہی کی جو براہ راست یا بالواسطہ جماعت اسلامی فلاح عام ٹرسٹ سے منسلک پائے گئے، اور چونکہ ان 215 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیوں کے بارے ایجنسیوں کی جانب سے ان پر منفی رپورٹ دی گئی ہے، جموں و کشمیر حکومت کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ان 215 اسکولوں کی انتظامی کمیٹیاں متعلقہ ضلع مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر کے زیر انتظام لی جائیں۔ متعلقہ ضلع مجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر ان اسکولوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ نسل پرست انڈین حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں، رفاہی سلسلوں اور اخباروں پر پابندیاں لگانے کے ساتھ انہیں تباہ کرنے اور قبضے میں لینے کے لیے جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے اور اسرائیل کے ماڈل پر قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے۔ مذکورہ بالا حکم نامے میں جن تعلیمی اداروں پر قبضہ جمانے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ تعلیمی ادارے عام لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کیے ہیں اور ان میں پڑھایا جانے والا نصاب کوئی خفیہ کتابوں پر مشتمل نہیں۔ ان کے معیاری تعلیمی، تربیتی اور تدریسی ماحول سے یہاں کے لوگ خوش بھی ہیں اور اعتماد بھی کرتے ہیں، لیکن انڈین حکومت ہر سطح پر اور ہر درجے میں کشمیری مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا قدم اٹھاتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حالیہ فیصلے کے خلاف کشمیر بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی سربراہ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نئی دہلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے فلاح عام ٹرسٹ کے 215 اسکولوں پر قبضے کا حکم فوری طور پر واپس لیا جائے۔ یہ قدم بدترین ظلم کی ایک شکل ہے جس کا مقصد کشمیری نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل کو سبوتاج کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ زمین، وسائل اور ملازمتوں پر منمانی کرنے کے بعد اب اہل کشمیر کی تعلیم کو نشانہ بنانے سے ہمارے مستقبل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ان اداروں میں 51,000 سے زیادہ معصوم بچوں کا مستقبل اور تعلیمی ترقی خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ حکومت اپنا یہ انتقامی فیصلہ فوری طور پر منسوخ کرے اور ٹرسٹ کو بغیر کسی مداخلت کے دوبارہ تعلیمی انتظام سنبھالنے اور تدریسی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت دے۔ جموں و کشمیر میں اپنی پارٹی کے سربراہ الطاف بخاری نے فلاح عام ٹرسٹ کے اسکولوں پر پابندی کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے، جماعت اسلامی سے کسی کا سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ناقابل تردید ہے کہ فلاح عام ٹرسٹ اسکولوں نے کئی اشروں کے دوران تعلیم کے شعبے میں مثبت اور قابل ستائش کردار ادا کیا ہے۔
اس لیے موجودہ بلا جواز قدم کو واپس لیا جائے اور بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ فرنٹ نے اس قدم کو انتظامی زیادتی، انتقامی کارروائی اور عوامی اعتماد کی پامالی قرار دیا۔ عوامی اتحاد پارٹی کے لیڈر انعام النبی نے الزام لگایا، حکومت 51,000 سے زیادہ بچوں کے تعلیمی اور سماجی مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ عوامی کانفرنس کے صدر سجاد لون نے ان تعلیمی اداروں کو غریب طلبہ کے خدمتگار اور معیاری ادارے قرار دیتے ہوئے ان کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ 1.5-2 ماہ کے دوران جن واقعات کی مختصر تصویر مضمون کے پہلے حصے میں پیش کی گئی ہے، اسے مقبوضہ جموں و کشمیر کے زمینی حقائق کا ایک معمولی حصہ سمجھا جائے کہ جو کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، ورنہ سلسلہ وار طریقے سے پورے مقبوضہ جموں و کشمیر میں یہ ظالمانہ واقعات نہایت تسلسل، بڑی تیزی سے اور وسیع پیمانے پر سخت بے رحمی سے ہو رہے ہیں، جن سے دنیا بھی بے خبر ہے اور بیس کیمپ آزاد کشمیر اور پاکستان بھی مجموعی طور پر احساس ذمہ داری کے معاملے میں بے حسی کی صورت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ ریاست پاکستان اور آزاد کشمیر کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ظلم و زیادتی کے بارے میں عوامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر ابلاغی، سفارتی اور رفاہی سرگرمیوں میں اپنا قرار واقعی کردار ادا کریں۔ پاکستان کے انتظامی ڈھانچے اور دفاعی نظام پر بہر صورت یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار پوری قوت اور مکمل احساس ذمہ داری سے ادا کریں۔ یہی ذمہ داری تمام سیاسی اور دینی پارٹیوں کو ادا کرنی چاہیے۔ ابلاغ عامہ کے اداروں اور یونیورسٹیوں کو اس ضمن میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام جس طرح امت مسلمہ کے ہر ملی مسئلے پر تڑپتے اور اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اسی طرح پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر مظلوم اہل کشمیر کا ساتھ دیں۔ یہ نہ ہو کہ دوسرا غزہ تڑپتا رہ جائے اور راوی اپنی اپنی جگہ سکھ، چین، فتح کے شادیانے